بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری، مطالبہ تسلیم نہ کیے تو کچھ اور کریں گے۔ سعودی حکومت نے خواتین کو آرمی میں بھرتی کرنے کی اجازت دے دی۔ بھارتی لٹریچر فیسٹیول میں 6 برسوں بعد پہلی مرتبہ پاکستانی مصنفین مدعو۔ قدرت نے آپ کو دولت دی ہے لیکن خوراک ضائع کرنے کا حق نہیں دیا۔ اچھی جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کیا ویڈیو گیمز کھیلنا واقعی نقصان دہ ہے؟ نئی تحقیق نے نفی کر دی۔ نوجوان کے ایک جملے نے اس کی دنیا بدل دی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے دل جیت لیے۔ برطانیہ میں جیبیں کاٹنے والی خاتون کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ توانائی سے بھرپور پاور پیسٹ تیار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ راجستھان میں کسانوں نے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے ہیں، ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق کاشتکاروں کی پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کسان رہنما راکیش نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو کھڑی فصلوں کو خاک کر دیں گے۔ 40 لاکھ ٹریکٹر پھر دہلی لے کر جائیں گے۔ مودی سرکار کی نیت سے زیادہ کاشتکاروں کے ارادے مضبوط ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ گندم کٹائی کے دوران بھی دھرنے جاری رہیں گے۔ واضح رہے دوستوں کہ بھارت میں کسانوں کا احتجاج گزشتہ برس اگست سے جاری ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے خواتین کو آرمی میں بھرتی کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق خواہش مند خواتین آرمی میں داخلے کی درخواست آن لائن پورٹل پر دے سکتی ہیں۔ بھارت کے سب سے مشہور ادبی میلے جے پور لٹریچر فیسٹیول میں 6 برسوں میں پہلی مرتبہ پاکستانی مصنفین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تاہم کورونا کے باعث یہ فیسٹیول اس مرتبہ آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سال پاکستانی ناول نگاروں میں مونی محسن اور ایچ ایم نقوی کے ساتھ ساتھ نوبل انعام یافتہ پاکستانی کارکن ملالہ یوسفزئی بھی فیسٹیول کے سیشن میں گفتگو کریں گی۔ عمومی طور پر لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کھانے کے لیے بے تحاشا آرڈر کر دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور نہ کھائے جانے کی وجہ سے کچرے میں پھینکنا پڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کھانے کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے گاہے بگاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کی طرف سے مہمات بھی چلائی جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ مہم اسلام آباد میں واقع سینٹورس مال کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے مال میں لگایا گیا ایک بینر سامنے آیا ہے جس میں لوگوں کو کھانا ضائع نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھانے کا اتنا آرڈر دیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو دولت دی ہے مگر خوراک وسائل ضائع کرنے کا حق نہیں دیا۔ یہ وسائل معاشرے کی امانت ہیں، انہیں بے دردی سے ضائع کرنا جرم ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان خوراک کی کمی کے شکار ممالک میں 106ویں نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شادیوں میں پکایا جانے والا 40% سے زائد کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے جو 3 کروڑ لوگوں کی خوراک کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ اچھی جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے متعلق سماعت کی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے اپنے دلائل میں کہا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ عہدے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر عہدے کے لیے ووٹنگ کا عمل خفیہ رکھا گیا ہے۔ رضا ربانی نے کہا کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
چیف جسٹس نے اس پر ریمارکس دیے کہ پاکستان کا آئین آئرلینڈ کے دستور سے مماثلت رکھتا ہے۔ آئرش عدالت کے مطابق ریاست کاسٹ شدہ ووٹ کی مالک ہوتی ہے۔ جمہوریت میں انفرادی پسند ناپسند اکثریتی رائے پر حاوی نہیں ہوتی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انفرادیت کو مضبوط کرنے والا نظام چلنا چاہیے؟ کیا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے نظام کو چلنے دیا جانا چاہیے؟ لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے نتائج اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کا علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیلیوری بوائے کے مذاق میں ادا کیے گئے جملے "اٹھنے پر ڈیلیوری کروں گا" نے اس کی زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا نوجوان تعلیم کی تکمیل کے بعد کئی ماہ بے روزگار رہا تو اس نے ہوم ڈیلیوری شروع کر دی۔ ہوم ڈیلیوری کے دوران ایک خاتون نے معروف بک سٹور سے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی نوجوان سے سوال کیا کہ وہ کتابیں گاڑی پر پہنچائے گا۔ خاتون کے سوال پر نوجوان نے مذاق میں کہا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اٹھنے پر ڈیلیوری کرے گا۔ ہوم ڈیلیوری بوائے کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوا کہ اس کی قسمت کو 4 چاند لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی تبدیل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر شہرت کے باعث ایک بڑی کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی اور بعد میں جس خاتون کے سوال کی وجہ سے نوجوان نے شہرت پائی تھی اس سے اس لڑکے کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے ایک شہری کی مدد کے لیے انوکھا کام کر کے سب کی جیت لیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پوسٹ کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایئرپورٹ سے ملنے والے کھلونے کو مالک تک پہنچانے میں مدد کریں۔ انہوں نے لکھا، اس خرگوش کھلونے کو اصل مالک تک پہنچانا ہے جس کے لیے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ ایئرپورٹ کی ٹیم کا ایک رکن خرگوش لے کر میرے پاس آیا اور بتایا کہ یہ کھلونا 28 جنوری کو ایئرپورٹ سے ملا ہے، جس کے بعد سے اس کے مالک کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ میرے خیال سے یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے مگر اس شخص کے لیے قیمتی ہوگی جو اس کا مالک ہے۔ آپ تمام عوام میرا ساتھ دیں تاکہ کھلونے کو مالی تک پہنچایا جا سکے۔ پوسٹ کے 24 گھنٹے بعد اس معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے بتایا کہ وہ کھلونا مالی تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ننھے بوئن نامی بچے کا تھا جس نے اس کھلونے کا نام نونو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح نونو وزیر اعظم کی کوششوں سے اپنے ننھے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ دوستو، اگر خوشی ماپنے کا کوئی پیرامیٹر ہو تو میرے خیال سے وزیر اعظم اور اس ننھے بچے کی خوشی کا معیار ایک جیسا ہوگا۔
کیا خیال ہے؟ برطانیہ میں پولیس کی جانب سے جیبیں کاٹنے کی وارداتوں میں ملوث خاتون کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاتون نے برطانیہ میں رہتے ہوئے صرف 1 سال میں کئی جیبیں کاٹیں۔ اب پولیس نے اس کو ملک بدر کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس نے 1 سال کے اندر 11 جرموں کا اعتراف کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر وہ ریمانڈ پر تھی۔ ہوم آفس نے اس کے انفرادی معاملے پر اپ ڈیٹ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانیہ کے امیگریشن آفس کے مطابق جنوری 2019 سے اب تک ایسے ہی 4506 افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے، جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے، جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کر کے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی حتمی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسی حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا، جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ جا کر واپس کیا جا سکے گا اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض ماہرین کو اس دعوے پر اعتراض بھی ہیں۔ مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں ہے کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔